اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ جس دن ہم حشر قائم کریں گے، ہم اکٹھا کریں گے، من کل امتن ہر امت میں سے فوجن ایک فوج، ممن یکذب بآیاتنا ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا جاؤ جب وہ آئیں گے، جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے، جب وہ آئیں گے تو قال رب تعالیٰ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی کیا جھٹلایا تھا تم نے میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بها علما اور تم نے نہیں احاطہ کیا تھا ان آیات کے ساتھ علماً علم سے، ام ماذا کنتم تعملون بتلاؤ تم کیا عمل کرتے تھے، ووقع القول اور پڑ جائے گی بات ان پر، بما ظلموا بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون پس وہ بول نہیں سکیں گے، جب جواب ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا بولیں گے۔ الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا جعلنا اللیل کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا فیہ تاکہ وہ اس رات میں سکون حاصل کریں، سوئیں آرام کریں اور اس رات میں سکون پکڑیں، والنہار مبصرا اور ہم نے بنایا دن کو دیکھنے والا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تو فَفَزِعَ پس گھبرا جائے گا، یعنی جس دن سور میں آواز پھونکی جائے گی پس گھبرا جائے گا وہ من فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق، ہر چیز، تمام انسانیت گھبرا جائے گی، الا من شاء اللہ مگر وہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ چاہے گا ان پر گھبراہٹ نہیں ہوگی، انبیاء ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، تو جس کو بھی اللہ چاہے گا اس پر سور پھونکنے کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، باقی ہر چیز گھبرائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور وہ سب کے سب آئیں گے اس اللہ کے پاس داخرین عاجز ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، اس وقت پہاڑوں کا جو منظر ہوگا وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ تو پہاڑوں کو دیکھے گا کہ تحسبها جامدۃ کہ تو ان پہاڑوں کو جمع ہوا ایک جگہ رکا ہوا گمان کر رہا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، وہی تمر مر السحاب حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جس طرح بادل چلتے ہیں۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، صنع اللہ صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کاریگری ہے جس اللہ نے مستحکم بنایا ہے کل شیء ہر چیز کو۔ انہ خبیر بما تفعلون بے شک وہ اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کام کرتے ہو، جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ سورۃ النمل جو کہ 27ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 82 83 سے لے کر 88 تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے کل کے درس کی ایک آخری آیت باقی رہ گئی تھی جس کا
ترجمہ تو ہو گیا تھا، تشریح نہیں ہو سکی. وہ یہ کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان پر ہماری بات پوری ہو جائے گی، واقعہ ہو جائے گا قول ان پر، یعنی قرب قیامت ہو جائے گی اور قیامت اب ہم نے لانی ہے، تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک خاص جانور من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا. جس طرح انسان باتیں کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا جانور ہوگا، وہ انسانوں سے باتیں کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں رکھتے، ہماری آیتوں پر یقین کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. تو اس کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمایا، جن میں سے بہت سی نشانیاں ہیں. من جملہ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا. حالانکہ سورج کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اور پھر دوسری طرف سے مشرق سے پھر نکلتا ہے، پھر مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اسی پہ چل رہا ہے. لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوگا کہ سورج بجائے غروب ہونے کے بعد مشرق سے نکلے، دوبارہ مغرب سے پیچھے نکلے گا، الٹا. تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اسی طرح دجال کا خروج ہے کہ دجال آئے گا. سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ ڈرایا. تو یہ قرب قیامت میں دجال کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا. پھر ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے تشریف لائیں گے، چونکہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. جب یہودیوں نے قتل کا پلان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے پھر قیامت کے قریب اتاریں گے. تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ مسیح علیہ السلام کا نزول. اسی طرح من جملہ نشانیوں کے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ زمین میں خسف واقع ہوگا، کہ زمینیں پھٹیں گی اور بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ زمین میں دسا دیے جائیں گے، زمین کے اندر دس جائیں گے، وہاں ہی مریں گے. اس کو خسف کہتے ہیں. تو زمین میں خسف واقع ہوگا. اسی طرح ایک نشانی قیامت کی یہ ہوگی کہ بہت بڑی آگ نکلے گی، جو آگ نکل کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائے گی اور ایک طرف دھکیلے گی. تو ان سب نشانیوں کو جہاں قرآن و حدیث نے ذکر فرمایا ہے، تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی نشانی بتایا کہ جب قیامت آنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس قیامت کا وقت کون سا ہے، کون سا گھنٹہ ہے، کون سا دن ہے، لیکن اس کی نشانیاں ہمیں بتا دی گئیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی، تو سمجھ لینا کہ اب بالکل قیامت قریب ہے. اور بالخصوص یہ نشانی جو ہے، یہ دابۃ الارض، ایک بڑے جانور کا نکلنا، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا اور واضح طور پر یہ بتائے گا لوگوں کو کہ یہ فلاں سچا مومن ہے، یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں آدمی کافر ہے. تو یہ ایک نشانی ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مکے کے اندر جو پہاڑ ہے، صفا کی پہاڑی، صفا اور مروہ، صفا کے جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پھٹے گا، جس میں سے یہ مذکورہ جانور برآمد ہوگا. یہ جانور اس میں سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے ٹھیک ٹھیک باتیں کرے گا. مگر اس نشانی کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. اب ایمان کا فائدہ اس وقت تک ہوگا جب تک یہ جانور نہیں نکلے گا. جب یہ چیز ظاہر ہو گئی، اب کوئی اگر ایمان لائے گا تو اب اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے، مگر اب اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کر مجبور ہو کر ایمان لائیں گے، لیکن اب ان کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ تو یہ تو کل کی ایک آیت رہ گئی تھی جس کی تشریح ہوئی ہے۔ آج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تو ان آیات کا ترجمہ تو آپ نے سماعت فرما لیا، تو اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ذکر کیا گیا، مسئلہ توحید ذکر کیا گیا، اور جزائے عمل کا ذکر کیا گیا۔ جو آپ عمل کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے، برے عمل کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ انادی، ضدی اور بغض رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی آپ توقع نہ رکھیں۔ یہ تو ان چیزوں پر اس وقت ایمان لائیں گے جب قرب قیامت میں دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، نشانیاں آئیں گی، اس وقت منکرین مجبوراً ایمان لائیں گے، مگر ایسا ایمان کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے ذمہ دعوت ہے، آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، آپ ہر ایک تک اپنی بات کو پہنچائیں، آپ تبلیغ کریں، آپ ان کو دعوت دیں، تو لیکن ان کو ایمان لانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لائے لائے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ وہ لوگ آیات الہی میں غور و فکر کر کے ایمان کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ اتنے دلائل اللہ نے توحید کے دیے اور قیامت کی کیفیت کا بھی اللہ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے، اور ہر چیز کا قرآن نے واضح حل پیش کر دیا۔ اب مشرکین اس قرآن سے، اللہ کی آیات سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ غور و فکر کر لیں، اس کو تھوڑا پڑھ لیں، دیکھ لیں، تو اس کو بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے سب سے پہلے میدان حشر میں جو گروہ بندی ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج، یعنی گروہ، ان گروہوں کو اللہ تعالی جمع فرمائیں گے۔ اور اس گروہ بندی میں، اور یہ گروہ بندی ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، رب تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، پس وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ یوزعون کے دو معنی آتے ہیں اور یہ دونوں معنی درست ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے روکنا اور دوسرا معنی ہے تقسیم کرنا۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہ حساب کتاب کی منزل کی طرف چلیں گے، تو وہاں اس قدر رش ہو جائے گا کہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے پیچھے آنے والوں کو روک کر آگے چلنے والوں کو گزر جانے کا موقع دیا جائے گا، یہ مطلب ہے روکنے کا۔ اور دوسرا جو معنی ہے تقسیم کرنے کا، تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں سے
آیات الہی کو جھٹلانے والوں کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے. مختلف قسم کے گناہگار جو ہوں گے ان گناہگاروں کی ان کے گناہوں کے اعتبار سے گروہ بندی جتھا بندی کر دی جائے گی، تقسیم کر دی جائے گی، اور اس طرح انہیں الگ الگ ٹولیوں میں الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی جو زندگی ہے، انسانی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی کئی دور گزرتے ہیں. مثلا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ اس کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی حد تک بچپن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی انفرادیت کا ہی نمونہ ہوتی ہے. پھر جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اجتماعی زندگی شروع ہو جاتی ہے. کوئی کام وہ سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور شادی کرتا ہے تو اجتماعی سوسائٹی کا ممبر بن جاتا ہے. اب اسے انفرادی وہ رہ ہی نہیں سکتا، اب اسے دوسروں کے ساتھ مل کر وقت گزارنا ہوتا ہے. کوئی اس کا استاد ہوتا ہے، کوئی اس کا شاگرد ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بیوی بچے رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، کاروبار کرتا ہے، صنعت و حرفت کا پیشہ اختیار کرتا ہے، یا کسی جگہ ملازمت اختیار کر لیتا ہے، ملازم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات حکومتی امور میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ سب کام اس کی اجتماعی زندگی پر دلالت کرتے ہیں. مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں پھر جا کے انفرادی زندگی گزارتا ہے. اب اجتماعی زندگی گزار لی تو پھر جس طرح ماں کے پیٹ میں اور بچپن کا پہلا حصہ جو تھا وہ انفرادی تھا، اسی طرح مرنے کے بعد قیامت تک اٹھائے جانے تک عالم برزخ جو ہے اس میں پھر انفرادی زندگی ہو جاتی. لیکن قیامت کے دن جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ پھر اجتماعی زندگی ہوگی. تو یہاں اسی اجتماعی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہم ہر امت کے مکذبین میں سے، جھٹلانے والوں میں سے لوگوں کو گروہ در گروہ اکٹھا کریں گے، یعنی ہر نوعیت کے گناہگار کو اپنے اپنے گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اسی طرح نیکوکاروں کو بھی ان کی نیکی کے اعتبار سے مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو پھر اجتماعی احکام جاری ہونے لگیں. تو جب یہ گروہ بندی مکمل ہو جائے گی تو ہر جماعت کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہی ذکر اللہ نے فرمایا حتی اذا جاءوا، یہاں تک کہ جب جھٹلانے والوں کو ان کی جماعت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، قال، تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے ان آیات کے علم کا احاطہ نہیں کیا تھا، تم نے میری آیتوں کو دیکھے سمجھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کے بغیر ان کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا. تم نے ان کا احاطہ کیوں نہیں کیا، تم نے ان کو پڑھا کیوں نہیں، ان کو سنا کیوں نہیں، ان کو سمجھا کیوں نہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے، پرکھ کے پھر جھٹلانا. تم نے صرف میرے نبی کی ضد میں، میرے قرآن کی ضد میں تم نے ان آیتوں کو دیکھا ہی نہیں، ان کو سمجھا ہی نہیں، عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس بغیر ہی تم نے جھٹلانا شروع کر دیا. تم نے نہ تو میرے بھیجے ہوئے انبیاء کی بات سنی، نہ ان کی لائی ہوئی شریعتوں میں غور و فکر کیا، نہ آسمانی کتابوں کی طرف توجہ کی. بھلا تم مجھے بتلاؤ، اللہ سوال کریں گے، ام ماذا کنتم تعملون، تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، تم نے کیا کیا ہے. تو اس وقت کوئی جواب نہیں بن پائے گا، کوئی جواب نہیں ہوگا. تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان پر بات واقع ہو جائے گی، یعنی ان کا جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی گرفت ہو جائے گی۔ انہوں نے زندگی بھر توحید کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، کتب سماویہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تکذیب کی، کفر کے اندر مبتلا رہے، شرک اور معاصی میں جکڑے رہے، قیامت کا انہوں نے مذاق اڑایا اور محاسبہ اعمال یعنی اعمال کا حساب کتاب اس کا انہوں نے ٹھٹا مذاق کیا۔ یہ سب ظلم تھا جس کی وجہ سے وہ آج پکڑے گئے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، لہذا آج وہ بول بھی نہیں سکیں گے، یعنی عائد شدہ فرد جرم پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ بعض مواقع پر تو واقعی لب کشائی بھی ممکن نہ ہوگی، اور بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلوائے گا، وہ زبان سے بات کریں گے، اور کبھی ایسے موقع بھی آئیں گے، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو بند کر کے ان کے اعضاء اور ان کے جوارح سے گواہی لیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے، ان کی آنکھیں بتائیں گی ہم نے کن کن کو دیکھا ہے، ان کے دماغ بتائیں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا سوچ بھری گئی، ان کے دل گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کہاں کہاں چل کے گئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ کر ان میں ذرہ بھر بھی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اس میں آرام کر سکیں۔ دن بھر کام کاج کر کے جب لوگ تھک جاتے ہیں اور ان کی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ قوتیں تحلیل ہو جاتی ہیں، تھکاوٹ میں انسان کا جسم اس کا ساتھ دینا بند کر دیتا ہے، تو رات آ جاتی ہے جس کے دوران وہ آرام کرتا ہے، اور آرام کرنے کے بعد اپنی قوتوں کو بحال کرتے ہیں، اور پھر اگلے دن مصروفیات کے لیے دوبارہ کام کاج کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ تمام انسان اور تمام دوسرے جاندار رات کے وقت سکون پکڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کہ ہم نے دن کو دیکھنے والا بنایا، رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کی روشنی کا انتظام کیا تاکہ لوگ اس روشنی میں دیکھ کر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ جب وہ دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر رات آ جاتی ہے، اور یہ نظام پھر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ شب و روز کا یہ تغیر و تبدل، دن رات کا یہ آنا جانا اور بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اگر انسان صرف اسی ایک نشانی میں غور و فکر کر لے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف فقط اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وہ اسی سے نبیوں کی رسالت کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ اتنا بڑا جو پیغام ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ کوئی عام انسان نہیں بتا سکتا، یہ اسی کا چنیدہ بندہ ہے جو وحی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی انسان جان سکتا ہے کہ نیند موت کی ساتھی ہے۔ جس طرح انسان ہر روز نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی کہ ایک انسان جب سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا 6 گھنٹے 8 گھنٹے کس طرح گزر گئے۔ تو پھر جو صبح آنکھ کھل جاتی ہے، بندہ اسی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، سارا نظام سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی مر جائے گا تو مرنے کے بعد قیامت والے دن اللہ پھر اسی طرح کھڑا کریں گے
تو یہ نیند سے بھی بندہ عبرت حاصل کر سکتا، تو بس بعد الموت پر بھی ایمان لا سکتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان تو شب و روز کی یہ جو ادلا بدلی ہے، دن رات کا آنا جانا ہے، اس سے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ جاتے ہیں، پھر اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس اللہ کے کفر سے، اس کے انکار سے، اور اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے، تو کفر و شرک سے باز رہتے ہیں۔ تو نیند سے پھر بیدار ہو جانا باس بعد الموت کا ایک نمونہ ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ انسان جب رات کو سو جائے، شب باشی کے لیے بستر پر جائے، تو اسے یوں کہنا چاہیے اللہم بسمک اموت و احیا۔ دیکھیں کتنی بہترین دعا کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں۔ پھر جب کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو پھر دعا سکھائی۔ پہلی دعا اللہم بسمک اموت و احیا سونے کی جو ہے وہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 934 پر ہے۔ دوسری دعا جب سو کر اٹھتا ہے تو مسند احمد کے اندر جلد 2 صفحہ 154 پر یہ دعا موجود ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی جلد 2 صفحہ 110 پر بھی موجود ہے، یہ صفحہ 1100 ہے بر۔ تو اس میں یہ دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ایک قسم کی موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وَأَذِنَ لِذِكْرِهِ، اور اپنا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بعض آدمی نیند کی حالت میں ہی موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، جن کو دوبارہ اٹھنے اور ذکر الہی کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ تو اللہ نے ہمیں اٹھنا بھی نصیب فرمایا اور پھر اللہ نے اپنا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ آگے اللہ نے پھر قیامت کا منظر پیش فرمایا کہ وَيَوْمَ نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے سلسلے میں نفخ سور جو ہے، سور میں پھونکنا، یہ کئی مرتبہ ہوگا۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق جی اٹھے گی، زندہ ہو جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس پر لوگ گھبرا جائیں گے، اور چوتھی دفعہ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب چوتھی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر پانچویں دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے پر پھر ہوش میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح گویا بار بار سور پھونکا جائے گا۔ تاہم جمہور جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سور صرف 2 دفعہ پھونکا جائے گا، یعنی جو زیادہ اہم قول ہے وہ یہی ہے۔ پہلا سور جو ہے جب اس میں پھونکا جائے گا تو تمام چیزوں کو وہ فنا کر دے گا، اسی سور پر ہر چیز پر گھبراہٹ بھی طاری ہوگی، بے ہوشی بھی طاری ہو جائے گی، حتیٰ کہ جو روحیں ہیں روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ محاسبہ اعمال کے لیے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان 2 سوروں کے درمیان، ان 2 آوازوں کے درمیان کچھ وقفہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے اتنا وقفہ ہو۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ملائکہ مقربین جو بالکل قریب کے فرشتے ہیں، ان مقربین ملائکہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام پر
خود موت طاری کرے گا، اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جب باقی رہ جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا، اللہ پھر اعلان کریں گے جب کوئی چیز اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں رہے گی، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ لوگوں بتاؤ۔ کوئی کہتا تھا میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں فلاں علاقے کا وزیر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری فلاں جگہ پراپرٹی ہے۔ آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت؟ پھر کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، سورہ مومن کی 16 نمبر آیت ہے۔ پھر اللہ خود فرمائے گا کہ آج حکومت صرف ایک اللہ کی ہے جو قہار بھی ہے، اللہ واحد قہار کی آج حکومت۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جس دن وَيَوْمَ نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، ساری مخلوق گھبرا جائے گی، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق جسے چاہے گا اس گھبراہٹ سے مستثنا کر دے گا، اس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذکورہ جو ذکر کی گئی ہے گھبراہٹ، اس گھبراہٹ کے عالم میں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہیں یا ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بے ہوشی ان پر دنیا میں طاری ہو چکی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی، اللہ نے کہا کہ اس طور پہاڑ کو آپ دیکھیں، فخر موسیٰ صعقا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بے ہوشی سے مامون رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہوگی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے، جھکے ہوئے آئیں گے، محتاج بن کر آئیں گے۔ مفسرین اکرام اس مقام پر ایک یہ اشکال بھی پیدا کرتے ہیں کہ یہاں پر سب کا ذلت کے ساتھ آنے کا ذکر ہے، جبکہ اللہ کے جو مقربین ہوں گے ان کا باعزت طور پر اللہ کے حضور پیش ہونے کا ذکر بھی آتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 ہے، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن ہم خاص متقین بندوں کو وفد کی صورت میں عزت و احترام کے ساتھ لائیں گے۔ اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کل نتو داخرین، ہر ایک جو ہے وہ تو ذلیل ہو کر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس کے جواب میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ذلت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذلت تو مصیبت کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہوں گے اور ذلیل ہو کر خدا کے سامنے وہ پیش ہوں گے، اور دوسری ذلت عبودیت کی ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تسلیمات اور دیگر مقربین کا خاصہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے عبودیت کی ذلت کے ساتھ پیش ہوں گے، یعنی یہ جو ہم جھک جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ بھی ایک ذلت کا کام ہے نا، کسی کے سامنے جھکنا، اور سجدہ بالکل کسی کے قدموں میں گر جانا، اتنا بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اتنی عاجزی، یہ صرف اسی لیے کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انسان جب اپنی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے تو اس وقت سجدے میں گرتا ہے، رکوع میں گرتا ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے۔
تو یہ اچھی ذلت ہے، یعنی یہ آدمی اپنے آپ کو کم تر کر دیتا ہے، اپنی حیثیت کو بھی ختم کر دیتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نیک بندے، انبیاء علیہ السلام، مقربین، یہ سب کے سب عبودیت کی اس عاجزی کے ساتھ پیش ہوں گے. پھر نظام کائنات کی جو تبدیلی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اے انسان، تو پہاڑوں پر نگاہ ڈالے گا تو تو انہیں جامد گمان کرے گا، تحسبوها جامدہ، کہ یہ تو جمے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. وہی تمر مر السحاب، وہ بادلوں کی چال چلتے ہوں گے. جس طرح بادل فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑ بھی تیرتے ہوں گے. کتنے پختہ اور مضبوط پہاڑ ہیں، ان کی پختگی اور ان کا بوجھل پن یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ تنکوں کی طرح، جس طرح تنکا ہوا آتی ہے تو اڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان تنکوں کی طرح اڑتے ہوں گے. سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 105 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. کہ میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے ان پہاڑوں کو میرا پروردگار ذرہ ذرہ کر دے گا. يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا. جس طرح ہم کسی چیز کو مشین کے اندر پیستے ہیں تو وہ اتنا بڑی چیز جو ہے وہ پس کے بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو یہ ہزاروں میل پھیلے ہوئے پہاڑ میرے پروردگار کے سامنے کچھ بھی نہیں. اللہ ان کو ذرہ ذرہ کر دے گا، اور یہ غبار اور تنکوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور سورۃ القارعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 5 ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کہ اس دن پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اپنے بسترے، گرم بسترے نکالتے ہیں اور ان کو صحیح کروانے کے لیے مشین پر لے کے جاتے ہیں، وہ روئی کو دوبارہ تنتے ہیں، تو اس روئی کو بنانے میں جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ اس طرح ہر طرف. تو اللہ نے اس منظر کو پیش فرمایا کہ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھرتے ہوں. اور سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 5 اور 6 میں وَبُسِّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، کہ جب قیامت واقع ہوگی تو فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ تو پہاڑوں کو دیکھے گا کہ پہاڑوں کو وَبُسِّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، بکھیر دیا جائے گا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ باریک ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم بنایا ہے. جب تک کائنات کا موجودہ نظام قائم ہے یہ چیزیں اسی طرح قائم رہیں گی. پھر جب قیامت کا بگل بجے گا، جب آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی، بلکہ سارا نظام ہی تبدیل کر دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے میں ایک چیز ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے، اور وہی زلزلہ جب تیز ہو جائے تو بلڈنگیں گر گر کے کدھر جا رہی ہوتی ہیں. تو قیامت کا جب زلزلہ ہوگا، قیامت کا جب نظام آئے گا تو دنیا کا یہ نظام تبدیل کر دیا جائے گا. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ سارے نظام یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہوگا. نیو ورلڈ آرڈر جو تم کہتے ہو، دنیا کا ہم ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس سارے دنیا کے ہی نظام کو، اس عالم کے نظام کو
ان تمام جہانوں کے نظام کو اللہ ختم کر کے ایک نیا نظام قائم کریں گے، نئے احکام نافذ ہوں گے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس دن کی تیاری کریں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، کفر اور شرک اور معصیت اور نافرمانیوں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ فرمایا یاد رکھو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انہ خبیر بما تفعلون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وہ تمہاری نیکی بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری بدی سے بھی واقف ہے، تمہاری طہارت اور نجاست کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے عقیدے کی پختگی اور بد اعتقادی اور بد عقیدگی سے بھی واقف ہے۔ جب تم عمل کرتے ہو تو خوش عملی سے بھی اور بد عملی سے بھی ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ پھر اسی کے مطابق جزا یا سزا کا وہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ یہ اس دن واقعہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، سب لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ اچھا فرمائے، اللہ اپنے احسانات ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی، اتنا پاکیزہ اور اعلیٰ دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ ہمیں یہی نسبتیں قیامت والے دن بھی عطا فرمائے، حضور کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا